أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ شازیہ شاہ بات کر رہی ہوں۔ الحمدللہ اس اکیڈمی میں میری پہلی دعوت صدقہ پر تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ دوسری بار اس سنت کو اپنی زندگی میں لانے اور اللہ سے اس کا ریوارڈ حاصل کرنے اور سنت پر عمل کرنے اور سنت کو ادا کرنے کا پھر سے موقع دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ آج میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، تو آج کا ٹاپک ہے نئی نسل کی اصلاح۔ اور آج جس پلیٹ فارم پر میں ہوں یہ مومنات قرآن اکیڈمی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آج مجھے اتنا اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج آپ سب لوگوں کے سامنے جمع کیا ہے۔ اور کیا ہی بات کی جائے کہ میں نے اس اکیڈمی سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ یہاں سے میں نے الحمدللہ بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ایک دن تھا جب میں سوچتی بھی نہیں تھی کہ میں کبھی دعوت دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی بار سنا اور پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے دعوت دی، ان گنت ان لمیٹڈ دعوتیں دی لوگوں کو، اور میں کبھی اپنی لائف میں اس کو کروں گی اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں کبھی دعوت دوں گی۔ اس کے لیے میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مومنات قرآن اکیڈمی کا حصہ بنایا اور ہماری پیاری استاذہ سے ملوایا، جو الحمدللہ اتنی پیاری ہیں کہ اپنی ہر ایک طالبہ کو ہمیشہ انکریج کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، دین کی طرف لانے کی پرزور کوششیں کرتی رہتی ہیں، اللہ کی محبت سے امت کی فکر میں لگی ہوئی ہیں اور ہر کوشش ہمیں سنوارنے کی کرتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مومنات قرآن اکیڈمی کو ہمیشہ خوب کامیابیوں سے نوازے اور ہماری پیاری استاذہ کی ہم سبھی کے لیے فکروں اور محنتوں کو قبول کرے اور اس کا انہیں بہترین اجر عطا کرے کہ ہم سبھی کی اولادیں اور نسلیں بھی بہترین نسلیں بنے۔ آمین۔ اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، اللہ رب العزت میری ہر بات کو کہنا آسان کرے اور جس مقصد کو لے کر آج میں یہاں آئی ہوں اس میں کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے نئی نسل کی اصلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا والشیبہ یخلق من یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی اور پھر قوت کے بعد پھر تمہیں کمزوری دی، اور اللہ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ ہی خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 بڑے مراحل کا ذکر کیا ہے۔
پہلا مرحلہ ہے بچپن کہ جس وقت انسان کمزور ہوتا ہے اور دوسروں پر ڈیپینڈ رہتا ہے۔ دوسرا جوانی یعنی کہ اسٹرینتھ، طاقت، قوت، جسمانی قوت کے اعتبار سے جو یوتھ نوجوان ہوتا ہے وہ آدھی آبادی سے بالکل الگ ہوتا ہے اور وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپا یعنی کہ پھر سے انسان کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوتھ یعنی کہ نوجوان کو ایک اور قوت بخشی ہے، وہ ہے ریولیوشنری کریکٹر، انقلابی کردار۔ اللہ نے یوتھ میں ڈال رکھا ہے۔ کسی بھی ملک کا، معاشرے کا، کسی بھی قوم کا ریئل ایسٹ نوجوان ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی بیک بون نوجوان ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسے نوجوانوں سے جنہوں نے کبھی ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کیا اور ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور معاشرے کی کایا پلٹ کر دی۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آیا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی آواز پر لبیک کرنے والے بھی اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے بھی چند نوجوان ہی ہوتے تھے اور وہ اس معاشرے کی پوری کایا پلٹ کر دیتے تھے۔ ایک بہت مہان اسکالر کا قول ہے، چینج ان ہسٹری آلویز ڈیپینڈ یو، یعنی کہ تبدیلی ہمیشہ نوجوان نسل لے کر آتی ہے، نوجوان نسل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے، معاشرے کے زوال اور اس کے عروج کو اس معاشرے کے نوجوان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی گلی میں جا رہی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں سڑک پر کہ ایک گلی کے نکڑ پر 8-10 لڑکے کھڑے ہیں اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اور اسی طرح آپ دوسری گلی کے موڑ پر جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہاں بھی 6-7 لڑکے کھڑے ہیں اور وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ تو وہاں کے معاشرے کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے یوتھ بالکل خالی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں، کوئی اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اور آج ہماری یوتھ کا یہ حال ہے کہ نہ تو دنیا کے معاملے میں اور نہ ہی دین کے معاملے میں آگے ہیں، نہ دین کا علم کا شوق ہے اور نہ دنیا کے علم کا شوق ہے۔ ہر طرف پستی کا شکار ہیں، چاہے دنیا ہو یا آخرت۔ کسی طرف آج ہمارے یوتھ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید ہمارے بڑے بھی ہیں، جو جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بڑے ہو جائیں تو ان کو لے کر آنا، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو مسجدوں کو لانے کی کوئی ہمت نہیں کر پاتا، کیونکہ اب وہ اپنی مرضی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی بچیاں حجاب لے رہی ہوتی ہیں تو ان کے سروں سے ان کی مائیں یہ کہہ کر حجاب ہٹا دیتی ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹی بچی ہیں، ابھی سے آپ ان کو حجاب اڑا دیں گی، ابھی سے آپ ان کو ملانی بنا دیں گی، ارے ان کے تو رشتے بھی نہیں آئیں گے، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ بڑی ہو جاتی ہے پھر آپ انہیں چاہ کر بھی حجاب نہیں اڑا سکتے۔ وہ بچے جو خود شوق میں داڑیاں رکھتے ہیں، کئی بار گھر والے ان کی داڑیوں کو منڈوا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی سے مولوی صاحب بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو پھر یہ بچیاں جو آج ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پر تھرک تھرک کر ناچ رہی ہیں، اور جو آج ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، شارٹس پر، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں، تو سوچئے کیا ان کی گودوں سے خالد بن ولید، عمر بن خطاب جیسے نوجوان پیدا ہوں گے؟ یا پھر خود سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جو خود اتنی گمراہی میں ہیں، تو ان کی اولادوں کا کیا حال ہوگا، ان کی اولادیں کس رنگ میں رنگی ہوں گی؟ اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ جس کو چاہے، جس کی کوکھ سے چاہے، بڑے سے بڑا عالم اور غازی پیدا کر دے۔
लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि आज हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। और एक मशहूर हदीस है कि हशर में 5 चीज़ों का सवाल होगा, 5 चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें से एक है कि ज़िंदगी कहाँ गुज़ारी, दूसरा जवानी कहाँ गुज़ारी, तीसरा माल कहाँ से कमाया, चौथा माल कहाँ खर्च किया और पांचवा अपने इल्म पर कितना अमल किया। अब इसमें से जो 2 सवाल हैं शुरू के कि ज़िंदगी कहाँ गुज़ारी, जब इंसान से पूछा जाएगा ज़िंदगी कहाँ गुज़ारी, तो उसमें ऑटोमेटिकली जवानी आ गई, बिल्कुल आ गई। जब उम्र आ गई तो जवानी भी आ गई। लेकिन इसके अलावा फिर अलग से एक सवाल होगा कि जवानी कहाँ गुज़ारी, यानी कि जवानी के बारे में 2 बार सवाल होगा। 2 बार सवाल होने का मतलब है 2 पेपर। तो इसे इस तरह समझिए, जब किसी सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हों, तो उस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा तैयारी की जाएगी। लेकिन अफ़सोस कि इंसान बिल्कुल गफ़लत में है अपनी जवानी को लेकर, और हमें ये लगता है कि जवान का मतलब टीनेजर है, 16-17 साल की बच्चियाँ हैं, 18-19 साल के बच्चे हैं। तो आपने वो हदीस भी सुनी होगी जिसमें आता है कि अर्श के साए के नीचे 7 तरह के लोग होंगे। तो उनके बारे में उलेमा कहते हैं कि जो नौजवान बालिग की उम्र से लेकर 40 साल तक के होते हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए भी जो 40 के तक भी हैं, वो समझ रहे हैं कि हम बूढ़े हैं और 35-40 की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अर्श के साए में 7 तरह के लोग होंगे। उनमें से एक कौन होंगे? वो शख्स जो अपनी जवानी इबादत में गुजारे। तो आज हम ये देखें कि क्या हमारे नौजवान, हमारी यूथ अपनी जवानी को इबादत में गुजार रही है या बर्बाद कर रही है? अपनी जवानी को बर्बाद करने में लगी हुई है। फिर इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग इबादत में भी लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फरमाए, जिसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहनें भी हैं जो 40 साल तक की भी हैं, वो सब जवान ही हैं। हम अपने बच्चों को भी इस बारे में बताएं, तौहीद के बारे में बताएं, इस हदीस के बारे में बताएं। अल्लाह हम सभी को और ज़्यादा शौक से इबादत करने वाला बनाए और कबूल फरमाए। आमीन। इसके अलावा हम ये देखें कि हमें ये लगता है जब तक हमने सीरत नहीं पढ़ी होती है या दीन को का सही तरीके से नहीं पता होता है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचते हैं कि, और हमारे दिमाग में ये चलता है कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुजुर्ग होंगे, उनके आसपास बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे। तो ऐसा नहीं है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी सहाबी थे, उनमें सिर्फ 2 सहाबी ऐसे थे जिनके ग्रे हेयर थे, एक हजरत अबू बकर और एक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सारे बड़े बड़े जलीलो कद्र सहाबा यंग सहाबा थे। तो ऐसा नहीं है कि दीन की तरफ इंसान तब आएगा जब वो बुढ़ापे में ही आ जाएगा। वो उम्र जब, अगर गवर्नमेंट जॉब में है अगर कोई, तो उस उम्र में जब सरकार भी रिटायर कर देती है कि अब आप 60 के हो गए हैं, घर बैठिए और आराम कीजिए, तो वो उम्र जब हम जिस्मानी और दिमागी तौर पर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि किसी काम को बआसानी नहीं कर पाते हैं, उस उम्र को हम अपनी इबादत के लिए रखते हैं, जवानी में नहीं करते, और ये सोचते हैं कि जब हमारी बेटियों की शादी हो जाएगी तब हम हज पे जाएंगे, जब हमारे पास फुर्सत होगी तब हम इबादत करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तब हम पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे और खूब इबादत करेंगे, और हमारी जवानी को यूं ही ज़ाया कर देते हैं। जबकि जवानी की इबादत अल्लाह ताला
کو सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन अगर कोई बुढ़ापे में भी दीन की तरफ आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मरने से पहले उसको हिदायत दे दी। लेकिन अगर जवान ये सोचकर कि अभी बहुत वक्त है, बाद में देखा जाएगा जो होगा, तो सोचिए मौत का कोई वक्त नहीं। इसी तरह अगर एक टीनेजर लड़की ये सोचकर वो कहती है कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तो ये मिसकंसेप्शन है। हमारे बच्चों में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। जैसे एक तो ये होता है बच्चों में कि हम तो अभी बच्चे हैं, हम तो अभी 17-18 साल के हैं, हम अभी 19-20 साल के हैं। मम्मी, आप तो सब कुछ आपने तो सब कुछ कर लिया, आप तो पिक्स भी खिंचवाती थी, आप तो फैशन भी करती थी। तो अब अल्लाह की रहमत और फजल से मम्मी दीन की तरफ आ गई हैं, तो वो नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे जहन्नुम में जाएं या जहन्नुम का ईंधन बने। और ये सोचिए कि जो बालिग हो चुकी हैं, तो अल्लाह आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जस्ट 17 थी, आप जस्ट 18 थी, अभी आप छोटी थी, बल्कि जो हिसाब किताब 40, 50, 60 वाले से होगा, वही हिसाब किताब आपसे भी होगा। आपके साथ कोई नरमी नहीं बख्शी जाएगी कि अगर आप बच्ची थी, छोटी थी, और मौत का भी कोई भरोसा नहीं, मौत किस पल आ जाए, कौन सा पल ऐसा हो जो हमारी जिंदगी का आखिरी पल हो। तो उससे पहले अल्लाह की तरफ लौट आएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ दौड़ें, अल्लाह की तरफ भाग कर आ जाएं। एक और जरूरी बात, हमारी बच्चियों को चाहिए कि वो गलत कामों को कभी जस्टिफाई ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए, ये इब्लीसी रवैया होता है कि वो अपने काम को जस्टिफाई करें, क्योंकि इब्लीस ने भी तो कहा था कि मैं सजदा क्यों करूं। कि जैसे जब मम्मी कहती हैं कि नमाज पढ़ो, अस्कार पढ़ो, कुरान पढ़ो, कि हाँ मैं पढ़ लूंगी, मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। और जो वो कहती हैं स्कूल कॉलेज में लड़कों से दोस्ती ना करो, तो बच्चियां कहती हैं तो क्या हुआ मम्मी, वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो ये चीजें ना करें। सील्ड योर माउथ, अपने मुंह को बंद कर लिया करें। क्यों? क्योंकि जब आप जस्टिफाई करेंगी आप अपनी गलतियों पर, अपने गलत कामों पर, तो अल्लाह ताला मोहर लगा देगा, और वो दिलों पर मोहर लगने का जरिया बन जाता है। और फिर हिदायत बहुत मुश्किल से इंसान के दिलों में आती है। ये मुनाफिकत की निशानियां हैं कि दीन का, शरीयत का मजाक उड़ाना और उसको और उसके साथ खिलवाड़ करना। इसी तरह एक और गलतफहमी है कि नौजवान समझते हैं कि दीन पर अमल करना तो बूढ़े लोगों का काम है और हमें अभी करने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारे जो बच्चे दीन की तरफ आ रहे हैं, तो कई बार माँ बाप कह रहे होते हैं कि अगर कोई लड़का सदका कर रहा है, अरे अभी सदका करने की क्या जरूरत है बेटा, तुम्हें क्या करना है अभी, अभी तो घर बनाना है, जेवर बनाने हैं शादी के लिए, अभी बहनों की शादियां करवानी हैं। और अगर दीन की तरफ कोई लड़की आ रही है, तो कई बार माँ ही हिजाब के लिए मना कर देती है कि तुम्हारे अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। तो एक तो कई बार माँ बाप पीछे कर रहे होते हैं, और दूसरा खुद बच्चे ये समझते हैं कि दीन की तरफ तो बूढ़ी अम्माएं होती हैं, क्योंकि वो खुद देखते आ रहे होते हैं माशरे में कि उनकी दादियाँ और उनकी नानियाँ घर में बैठी तस्बीह और मुसल्ला लेकर सिर्फ वही बैठी नजर आती हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि बुढ़ापे में दीन की तरफ आया जाता है। तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि हम दीन को कोई चीज नहीं समझते, और ये नहीं समझते कि इसमें हमारी भी जिम्मेदारी दीन को कर जिम्मेदारी है दीन को कन्वे करने की। और इसमें एक चीज ये है कि हम अपने बच्चों को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, इनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते। हम समझते हैं कि हम इनको कोई जिम्मेदारी देंगे तो ये उसको अदा ही नहीं कर पाएंगे।
ان کو بیبی بنا کے رکھا ہے۔ 18 سال کے 20 سال کے بچوں کے منہ میں مائیں نوالے ڈال رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ پاپا کی پریاں ہیں۔ سوچئے، آج اگر بچیوں سے خود نہیں آتا، گھر کا کام نہیں آتا، تو سسرال میں جا کر کوئی ان کی کہانیاں نہیں سنے گا کہ میں تو اپنے گھر میں ہل کر پانی بھی نہیں پیا کرتی تھی، میری تو ممی مجھے بیڈ پہ کھانا دیا کرتی تھی، اور جب افطاری لگ جایا کرتی تھی تب مجھے بلایا جاتا تھا۔ اس سے ان کے سسرال والوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ 4 بات ان بچیوں کو بھی سننی پڑے گی اور 8 باتیں ان کے ماں باپ کو بھی سنائی جائیں گی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت خود انہی بچیوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام ہو چاہے یا دین کی طرف آنا ہو، سب میں آگے آگے رکھے۔ اگر ماں دن بھر کچن میں کھڑی ہو کر کام کر رہی ہے تو کم سے کم برتن دھونے میں، کھانا لگانے میں، اٹھانے میں اپنی ماں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے تعجب ہوتا ہے جو دین پر عمل کرتا ہے اور اس معاشرے کی غلط چیزوں کا حصہ نہیں بنتا۔ یہاں تعجب سے کیا مراد ہے؟ تعجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، کہ جو معاشرے کی غلط چیزوں کا حصہ نہ بنے۔ اگر معاشرے میں ساری لڑکیاں ٹک ٹاک پر ریلز بنا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں اور آپ نہیں کر رہی ہیں، تو اللہ آپ کو قدر کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر معاشرے کی ساری لڑکیاں بال کھول کر زینت والا لباس پہن کر تیار ہو کر جا رہی ہیں شادیوں میں، اور آپ حجاب اور عبایا پہن کر جا رہی ہیں، تو اللہ آپ کو قدر کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کے آس پاس کتنا فتنہ ہے، اور آپ نے کیسے اپنے آپ کو روکا ہے۔ آپ کے پاس کیسے کیسے دوست تھے، کون سی دوستیاں آپ کو چھوڑنی پڑی ہیں اللہ کی خاطر، کیسی کیسی چیزیں تھیں جو آپ نے قربان کی ہیں اللہ کی خاطر۔ تو اللہ آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گا۔ دنیا آپ کی قربانیوں کو بھول سکتی ہے، لیکن الشکور جو ہے وہ قدردان ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولنے والا، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہ 2-3 مسکنسپشن ہیں جنہیں ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے دماغ سے نکالنے بے حد ضروری ہیں۔ پھر امام احمد فرماتے ہیں کہ 4 اینگل سے جوانی کی عمر ہے، 4 اینگل سے جو جوانی کی عمر ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1، جو جوانی ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے گزر جاتی ہے، یعنی کہ جو لوگ ابھی 40 پلس ہوں گے، انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ عمر کتنی تیزی سے گزر گئی، اور جیسے ہی یہ عمر گزرتی ہے اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ گزر گئی، لیکن جب ہمارے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں پہ چشمہ لگنے لگتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، سجدے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے ہائے جوانی گزر گئی، جوانی چلی گئی ہے نا۔ زندگی بہت تیزی سے جا رہی ہے، تو اس جوانی کی اہمیت اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ جوانی کا وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو اس کو مس نہ کریں، اس میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، کیونکہ ہر ایک کی جوانی کا الگ سے سوال ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں کہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 3، غریبی سے پہلے امیری کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 4، مصروفیات سے پہلے خالی وقت کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 5، موت سے پہلے
जिंदगी को गनीमत समझो। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने अमीरी दी है, हाथ में पैसा दिया है, तो अल्लाह की राह में खर्च करो, सदका करें। अल्लाह ने खाली वक्त दिया है तो अल्लाह के रास्ते में लगाएं। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो जिंदगी की कदर पहचानें। अल्लाह ने सेहत आफियत में रखा है तो सेहत आफियत को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। अल्लाह ने जवानी दी है तो इस जवानी की ताकत को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। सोचिए, हजरत उमर बिन खत्ताब जवान टीनेजर थे, जिस वक्त ईमान लाए 22-23 साल के थे, और एक जवान जिस वक्त ईमान लेकर आता है तो फिर कैसे इस्लाम को कुव्वत मिलती है। फिर किसी की फिर जुर्रत नहीं होती कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर सके। फिर एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जवानी की उम्र में ख्वाहिशात बहुत होती हैं। महंगे महंगे कपड़ों की ख्वाहिश, महंगे महंगे फोन की ख्वाहिश, महंगी महंगी चीजों की ख्वाहिश। कभी इंसान एक चीज खरीदता है, फिर उससे 2 दिन में दिल भर जाता है, फिर चाहता है ये करूं वो करूं, और जब 40 से निकल जाता है तो फिर इंसान एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करता है। आज जो बच्चियां अपनी ख्वाहिशें मार कर दीन की तरफ आ रही हैं, सोचिए, ये जो वक्त जवानी का वक्त होता है, ये पीक का वक्त होता है ख्वाहिशात का। तो इस वक्त जो बच्चियां और बहनें अपनी ख्वाहिशात को रोकेंगी और अल्लाह की तरफ आएंगी तो अल्लाह इंशाअल्लाह अजर भी कई कई ज्यादा देगा उससे कि जब एक उम्र में जब किसी चीज की ख्वाहिशात ही ना रहें, तो सोचिए, जो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे उसको अजर भी उतना ज्यादा ही मिलेगा। फिर एक चीज ये है कि इंसान की जिंदगी का एक बिजी वक्त होता है। ये लगता है कि हमारे बच्चे खाली हैं, हम ये सोचते हैं इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये बहुत बिजी वक्त होता है बच्चों के ऊपर। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है स्कूल का, कॉलेज का, पढ़ाई का, फिर दोस्त भी हैं, फिर फन टाइम भी है उनके साथ। तो अब ऐसे टाइम में जो बच्चे दिन भर स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, प्रोजेक्ट, एग्जाम में लगे हुए हैं, वो उसके बाद भी वो अल्लाह की बंदी या बंदा बनकर रहते हैं, तो अल्लाह ताला उसको अजर भी देता है। अल्लाह ताला देखता है ये बच्चा अपने स्कूल टाइम में भी नमाज पढ़ रहा है, अपने ट्यूशन टाइम में भी नमाज पढ़ रहा है, अपने फन टाइम में अपने दोस्तों के साथ है, फिर भी अपनी इबादत की तरफ तवज्जो दे रहा है, तो अल्लाह ताला देख रहा होता है। एक टाइम फिर जब वो भी होता है कि ना कोई इंसान का ना कोई दोस्त यार होता है, ना कोई ऐसा एग्जाम या पढ़ाई होती है, फिर इंसान खाली बैठा है तो अल्लाह अल्लाह करता रहता है। लेकिन एक वो इंसान जो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से निकलकर जब अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह उसकी बहुत कदरदानी करता है। और एक चीज ये कि जवानी की उम्र में नौजवान का इबादत की तरफ पलटना, फितरत की तरफ पलटना होता है, क्योंकि हर बच्चा अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया है। तो आज देखिए, सारी की सारी चीजें, पूरी दुनिया यूथ को अपनी तरफ खींच रही है, चाहे वो किसी भी तरह के ऐड हो, किसी भी तरह की फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, फैशन की हो, जो जो चीजें हैं वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं? बूढ़ों को नहीं, बल्कि जवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि किसी भी तरह ये बच्चे, ये बच्चियां, ये नौजवान किसी भी तरह हमारी तरफ आ जाएं। एक तरफ पूरी दुनिया अपनी पूरी ताकत के साथ खींच रही होती है, और नशा और माशरा अपने गलत फितनों में, गलत चीजों में, और उस तरफ उसको पुल कर रहा होता है।
اور اس کے اپوزٹ جب ایک جوان بچہ یا جوان بچی اپنے آپ کو جب اللہ کی طرف لے کر آتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے، اگر ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں یا حدیث کو دیکھیں اور صحابہ کرام کو دیکھیں تو یہ ان سب میں ہمیں یوتھ ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی دعوت کو لے کر اٹھے تھے تو وہ بھی اس وقت جوان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی جوان تھے۔ اور سورہ کاف میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے غار والوں کی جوانی کو مینشن کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ امیر تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ خوبصورت تھے، بلکہ ان کی جوانی کو مینشن کیا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نہ بات مانی موسیٰ علیہ السلام کی مگر چند نوجوانوں نے اس کی قوم کے، باقی خوف کی وجہ سے ایمان نہ لائے کہ فرعون اور اس کے سردار اس کو فتنے میں ڈال دیں گے، اور بے شک فرعون البتہ سرکش تھا زمین میں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے تو چند نوجوانوں نے دیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے جلیل و قدر صحابہ تھے، اس میں بڑی تعداد میں نوجوان تھے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غزوے میں حصہ لینے کے لیے دیکھا کہ ایک بچہ آ رہا ہے اور اس کی تلوار اس سے اونچی ہے، یعنی کہ سوچئے کتنا چھوٹا سا بچہ ہوگا جس کی تلوار بھی اس سے اونچی ہے، تو کیا جذبہ ہوگا، کیا شوق ہوگا اس کا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود انڈر 20 تھے، ٹینیجر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے ان میں سے سیکھو۔ اس میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ کتنے تھے؟ 18-19 سال کی عمر میں بہترین قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ بالکل جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اس طرح سے سیکھے تو ان سے سیکھے۔ پر افسوس آج ہمارے اس عمر کے بچوں کو گانے کے ترانوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ معاذ ابن جبل صحابہ کے اسکالر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن امت کے اسکالرز کے ہیڈ بن کر آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ 18 سال کے تھے جب اسلام لے کر آئے تھے اور 32 سال میں شہید ہو گئے، اور جب وہ شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ان کی شہادت سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا۔ سوچئے کہ کیا ان کی عمر تھی کہ 18 سال کی عمر میں ایمان لے کر آئے اور 32 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ اب کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے کہ قیامت کے دن وہ امت کے اسکالرز کے ہیڈ ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے حلال اور حرام کی بھی سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ معاذ بن ابن جبل کو تھی۔ سوچئے آج ہمارے ٹینیج بچوں کو حلال اور حرام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے 17 سال کے تھے اور اس آرمی کو لیڈ کرنے جا رہے تھے جو کہ رومنز کے خلاف بھیجی جا رہی تھی، اور اس کے پیچھے جلیل و قدر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر جیسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ٹرسٹ کیا، ان کو اتنی بڑی ریسپانسبلٹی دی، سبحان اللہ۔ مصعب بن عمیر اسلام کے پہلے ایمبیسڈر 18 سال کے تھے جب مدینے میں ان کو بھیجا گیا تھا دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ عیش میں پلے ہوئے،
ایسے کپڑے پہنتے تھے برانڈڈ. شام سے ان کے پرفیوم اور کپڑے آتے تھے. جس گلی سے نکل جاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر نکلے ہیں. انڈر 18. سوچئے. اور جس وقت انہوں نے دین قبول کیا ان کے چچا نے مار مار کر ان کو گھر سے نکال دیا. ماں بھی مارتی تھی. کپڑے تک ان کے اتار دیے. بدن پر ٹاٹ لپیٹ کر نکل گئے. لیکن دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے آخر کون سی ایسی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو بدل دیا؟ یہ قرآن. اس قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا. تو آج ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بھی یہ قرآن ہی ہوگا جو ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بدلے گا. یہ حدیث ہوگی, یہ سیرت ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا جو زندگیوں کو بدلے گا. تو اس سے ضرورت ہے جوڑنے کی اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو. انشاءاللہ. زید بن ثابت حضرت عمر کے دور میں جب قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو 2 جلدوں کے اندر جب قرآن کو مصحف کو جمع کیا گیا تو زید بن ابن ثابت کو ذمہ داری دی گئی تھی. انڈر 20 میں تھے. سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. سبحان اللہ. عبداللہ بن زبیر, ان کی عبادت میں ان کو کوئی چیلنج نہیں کر پاتا تھا. اتنے عبادت گزار تھے کہ کسی چیز کو کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. روز طواف کرتے تھے. ایک دن حرم میں پانی بھر گیا لیکن ان کی عادت ایسی تھی روز طواف کرتے تھے. انہوں نے دیکھا آج تو کوئی بھی طواف نہیں کر رہا, پورے حرم میں پانی بھر رہا ہے, تو انہوں نے تیر کر طواف کیا. یہ ایک واحد شخص ہیں جنہوں نے یہ اعجاز حاصل کیا. انہوں نے تیر کر طواف کیا تھا. ایجپٹ کا ان کو گورنر بنایا گیا تھا بہت ہی کم عمر میں, جب سلطنت پھیل رہی تھی اسلامک. تو سوڈان کا ایک بادشاہ تھا زرزیر. اس نے کہا جو عبداللہ بن زبیر کو قتل کرے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا. عبداللہ بن زبیر صرف عبادت گزار ہی نہیں بلکہ بہت بہادر بھی تھے, بہت اچھے اسپیکر بھی تھے, بہت زیادہ سمجھدار بھی تھے, بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھے. اتنا خوبصورت اس کو جواب انہوں نے بھیجا. جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جاؤ کہہ دو سوڈان میں جا کر یہ اعلان کروا دو جو زرزیر کو قتل کرے گا میں اس کو وہاں کی سلطنت بھی دوں گا اور اس کی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کرواؤں گا. تو سوچئے مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اسلام پوری انڈیا, پاکستان, ہند میں جو اسلام پھیلا ہے کیسے پھیلا. 17 سال کے تھے محمد بن قاسم, ٹینیجر, 17 سال. انہوں نے آ کر پورے ہند میں, پورے سندھ میں اسلام انٹروڈیوس کرا دیا. ہمارے بچے آج ایک آیت انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. سوچئے آج کتنی ضرورت ہے. شر پھیلانے والے ہر اسٹیشن پر بیٹھے ہیں, ہر جگہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, چاہے وہ اور کوئی سوشل میڈیا کی سائٹس ہوں. ہر جگہ شر 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 پھیلانے والے ہیں. جب شر پھیلانے والے اتنے ہوں تو خیر پھیلانے کی کتنی ضرورت ہے معاشرے میں. سوچئے آج ہمارے معاشرے کی ایک نیک بچی, ایک نیک بچہ اپنے پورے کلاس کے لیے, اپنے پورے دوستوں کے گروپ کے لیے, اپنے اسکول کے لیے کالج کے لیے مثال بن سکتا ہے, پیغام پہنچانے والا بن سکتا ہے انشاءاللہ. فاطمہ سمرقندیہ 17 سال کی تھیں, محمد سمرقندیہ کی بیٹی تھیں, بہت بڑے اسکالر تھے. تو جب ان کے والد فتویٰ دیتے تو یہ
کو اسسٹنٹ تھیں اپنے والد کے ساتھ. جب ان کے سائن ہوتے تھے فتوے پر تو ساتھ میں ان کے سائن بھی ہوا کرتے تھے. ابن سیرین، ان کی بہن 9 سال کی تھی تو قرآن کو حفظ کر لیا تھا اور یہ 11 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتی تھی. آج بھی ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. آج فلسطین کے ہی بچے اور بچیوں کو دیکھ لیجئے، ان کی ایمان کا کیا لیول ہے. آج بھی بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود وہاں کے بچے بچیاں قرآن حفظ کر رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے 7 سال کی بچی نے فلسطین میں مکمل قرآن حفظ کیا ہے. سبحان اللہ. جہاں ان لوگوں کی عبادتیں پڑھ کر رشک آتا ہے، وہیں اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے اور اپنی حالت پر رونا آتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہے. بس ضرورت ہے بچوں کو پھر سے جھنجھوڑنے کی، ان کو پھر سے جھنجھوڑا جائے. بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ آج کے بچے اتنے انٹلیکچوئل ہیں کہ ممی اگر نیا موبائل لیتی ہے تو ممی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو سمجھنے میں 1 ہفتہ لگ جاتا ہے اور بچے آ کر اسی وقت ماں کو سب کچھ سمجھا کر چلے جاتے ہیں. بس تھوڑا سا ان کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پیار سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. دین کو ان کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے. دین سے محبت، اللہ سے محبت دلانے کی ضرورت ہے. انہیں اللہ کے قریب کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے بچے بھی دنیا کے امام بن سکتے ہیں. ہمارے بچے اور نسلیں بھی معاشرے کو، سوسائٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ نے انسان میں لیڈرشپ کوالٹی رکھی ہے. تو کچھ نصیحتیں نوجوانوں کے لیے ہیں کہ ابھی نوجوانوں کے سامنے ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں رہ کر ہی اپنی آخرت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی میں رہ کر اس زندگی میں راہگیر کی طرح رہو اور فوکس آخرت پر رکھو. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو کہ ایک سلطنت تھی جس میں ہر سال ایک نوجوان کو بادشاہ بنایا جاتا تھا اور 1 سال کے بعد اس نوجوان کو کسی اور جزیرے پر بھیج دیا جاتا تھا. پھر کسی اور نوجوان کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جاتا تھا اور ایسے ہی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا. ایک بار ایک نوجوان کو وہاں کا بادشاہ بنایا گیا تو وہ نوجوان جیسے ہی بادشاہ بنا اس نے کہا مجھے وہاں لے کر جاؤ جہاں تم مجھے 1 سال کے بعد لے کر جاؤ گے، جب میری سلطنت ختم ہو جائے گی. اب وہ بادشاہ تھا تو اس کی بات تو ماننی ضروری تھی، تو وہ اس کو اس جزیرے پر لے گئے. دیکھا تو وہاں پر کچھ صحیح نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور وہاں صرف اسکیلیٹن پڑے ہیں، کھوپڑیاں پڑی ہیں ان لوگوں کی جو بادشاہت کر کے وہاں سے گئے تھے اور وہاں جا کر ان کو ڈال دیا گیا تھا. تو اس نوجوان نے حکم دیا سب سے پہلے اس جگہ کو آباد کرا جائے. وہ اس جگہ کو آباد کرواتا ہے، وہاں کی گرینری کرواتا ہے، وہاں پیڑ پودے درخت پھلوں کے لگواتا ہے، ندی نہریں جاری کرواتا ہے اور اس کو بالکل خوبصورت بنوا دیتا ہے. اور پھر جب اس کا 1 سال پورا ہوتا ہے اور اس کو وہاں لے کر جایا جاتا ہے تو سب اس کی عقل کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی بچا لی اور اپنے آپ کو سیو کر لیا. تو اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی دی گئی ہے کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے، اس کے بعد تو ہمیں کہیں اور جانا ہے نا. جب ہماری وہ آخرت کی سونی ہوگی، وہاں سانپ بچھو ہوں گے، کوئی ہریالی نہیں ہوگی تو وہاں کیسے رہ پائیں گے. تو اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب کچھ یہ جو زندگی ملی ہے اسی میں کر سکتے ہیں. یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، یہ صرف ایک ہی بار ملی ہے. دنیا کے ایگزام میں ایک بار اگر فیل ہو جائیں
تو چلو کوئی بات نہیں، اگلے سال پھر ایگزام دے دیں گے۔ 2 سال فیل ہو جائیں تو چلو پرائیویٹ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی میں فیل ہو جائیں تو پھر موقع نہیں ملے گا، مطلب نہیں ملے گا۔ تو اس پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور سائیکولوجی کا رول بھی ہے کہ جس چیز پہ آپ فوکس مینٹین کرتے ہیں وہ چیز آپ کی گرو ہونے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے رول کو سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو ایک عورت بنایا ہے۔ اگر میں ایک عورت ہوں تو بی نیچر میرے اندر لیڈرشپ رکھی ہے اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ شوہر سے لڑنا شروع کر دیں کہ میں گھر کی لیڈر ہوں، ہے نا؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پرست بنے۔ اس کے لیے ہمیں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں کہ ہمیں لیڈرشپ کے لیے کوئی کورس کرنا پڑے گا، کوئی ڈگری لینی پڑے گی۔ جس دن ہم سب حق کو تھامیں گی، جس دن ہم قرآن کو سنت کو سمجھیں گی، جس دن ہمارے اندر حق آ جائے گا، ہم خود لیڈر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ علم کو تھامنا ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم، خاص کر توحید کا علم۔ توحید کا علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ معاشرے میں بہت گمراہی ہے۔ تو بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم دیں، انہیں توحید اور حدیث کا علم دیں۔ اسی طرح فرائض کو تھامنے والے بننا ہے۔ اگر لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں تو کم سے کم فرائض سے شروع کریں، بے حد ضروری ہے۔ اگر آج نماز بھاری لگ رہی ہے تو کل انشاءاللہ شوق ہوگا اور بآسانی سنت بھی پڑھی جائے گی، نوافل بھی پڑھی جائیں گی۔ اگر آج بھاری لگ رہی ہیں تو فرائض سے شروع کرنا ہے، ٹکر نہیں مارنی ہے خدا کے لیے۔ آرام سے خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر آنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ اگر دوست نیک ہے، دیندار ہے، تو وہ ہمیں بھی دین کی طرف لے آئے گی، اور اگر وہ اللہ سے دور کرنے والی ہے تو قربان کر دیجئے ایسی دوستی اللہ کی خاطر، چھوڑ دیجئے ان کو، مل جائیں گے ان سے بہتر، اللہ ان سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اپنے دین کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ایمبیرس فیل نہ کریں کہ ہم نے برقع اوڑھا ہے، کہ آپ شرم سے کسی کونے میں بیٹھی ہیں محفل میں، فخر کے ساتھ کھڑی ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک مسلم کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ آپ کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے برقع اوڑھتے وقت، یہ دین کے اوپر کوئی عمل کرتے وقت، کسی بھی وقت بھی نماز پڑھتے وقت آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میری دوست تو یہ سب کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے اور میں یہاں پر نماز پڑھوں، میری سب دوستیں تو بال کھولے ہوئے ہیں اور میں حجاب کروں۔ کبھی شرمائیں نہیں، ہمیشہ اپنے دین پر فخر کریں، 24/7 مسلمان بنے، یہ نہیں کہ حج پہ گئے تو مسلمان بن گئے، مسجد کی طرف گئے تو مسلمان بن گئے، عمرہ پہ گئے تو مسلمان بن گئے، کلاس میں آ رہے ہیں قرآن کی تو مسلمان بنے ہوئے ہیں، درس میں گئے تو مسلمان بن گئے، اور جب شادی ہے، فنکشن ہے، گھر ہے، تو ہمارے رویے بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ آج معاشرے کا یہی حال ہو گیا ہے کہ موبائل دیکھو تو ایسا لگتا ہے ہر بچہ دیندار ہے، ہر بچی دیندار ہے، ہر انسان دیندار ہے۔ اسٹیٹس دیکھ کر ایک بڑا اچھا کوٹ لکھا ہوا تھا، اس سے آپ کا شاید موبائل جنت میں چلا جائے گا، آپ جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو صرف اسٹیٹس لگانے سے یا فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دینی چیزیں فارورڈ کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان عمل سے ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں
ہر وقت مسلمان فرمانبردار بن کر رہنا ہے۔ ایک اور بہت ضروری چیز، میوزک چھوڑیں۔ علامہ امام الجوزی فرماتے ہیں کہ موسیقی جہاں ہوتی ہے وہاں صرف موسیقی نہیں ہوتی، وہاں زنا بھی ہوتا ہے، وہاں پر نشہ بھی ہوتا ہے۔ تو موسیقی انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، جیسے کہ کوئی گانا بجتا ہے، دل کے اندر غلط خیال شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے، غلط باتیں ڈالتا ہے۔ بلکہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے۔ اسی طرح آج بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں۔ سوچئے انہوں نے کتنی تکلیفوں سے پالا ہے، کتنی تکلیفوں سے پیدا کیا ہے۔ آج کے بچے غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ وقت کی بربادی، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ ماں باپ کی ریسپیکٹ ہے۔ سڑکوں پہ ہیں تو ہارن بجائے جا رہے ہیں، ان کو یہی تمیز نہیں کہ آگے لوگ خود جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شادیوں میں پاپا کی پریاں ناچ رہی ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ سوچئے، پہلے عورتوں کا ناچ دیکھنے کے لیے مرد حضرات کہاں جایا کرتے تھے؟ استغفر اللہ ربی۔ آج بھائی ویڈیو بنا رہا ہے، شوہر ویڈیو بنا رہا ہے، بیویاں ناچ رہی ہیں، بہنیں ناچ رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کو ناچنے کی حد تک ہی نہیں، انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ عاشقی موشقی کی باتیں کامن ہو گئی ہیں، نہ محرم سے باتیں کامن ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ سڑکوں پہ پان گٹکے کھا رہے ہیں، نشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی قوتیں کہاں لگا رہے ہیں؟ کوئی گول سیٹ نہیں ہے، کوئی مقصد حیات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گی۔ ابن کثیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر کے دور میں علم کی طرف بہت دوڑنے والا تھا، مسجدوں میں بہت وقت لگانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابہ کے منہ سے ڈائریکٹ سننے کا بہت شوقین تھا، ہر وقت صحابہ کی کمپنی میں رہتا تھا اور حضرت عمر سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پسند کرتے تھے حضرت عمر۔ اسی لیے حضرت عمر نے اسے اپنا شاگرد بنا لیا تھا اور وہ ان سے علم سیکھتا تھا۔ حضرت عمر بھی اس سے بہت محبت کرتے اور رات کو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے گھر چلا جاتا تھا۔ تو جب یہ گھر کی طرف جاتا تھا تو ایک لڑکی اسے اشارے کیا کرتی تھی، اسے برائی کی طرف انوائٹ کرتی تھی، اس کو اشارے کنارے کرتی۔ اب کوئی بھی کتنا بھی دین والا ہو، علم والا ہو، نیک ہو، لیکن تھا تو وہ نوجوان، اور شیطان تو سب کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو وہ نوجوان اس لڑکی کے ٹریپ میں آ گیا اور اس کی اداؤں سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ شروع کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور میں بھی اس کے گھر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قول یاد آ گیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 201 یاد آ گئی، اور اس آیت میں آتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوتا ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ آیت یاد کیسے آ گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ کانسٹینٹ قرآن کے ساتھ وقت گزارتا تھا، قرآن کی مجلسوں میں رہتا تھا، مسجدوں میں وقت گزارتا تھا، نماز کا پابند تھا، علم حاصل کرنے والا تھا۔ تو جو ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ اندھیروں سے نور کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کے وقت ہمیں وہ علم یاد آ جائے جس وقت ہمیں عمل کی ضرورت ہو، آمین۔ تو جس وقت اس نوجوان کو یہ آیت یاد آئی تو کہتے ہیں کہ وہ اس عورت کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب سوچئے کتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اللہ کا کتنا زیادہ ڈر ہوگا۔ کوئی ابھی اس نے زنا نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، گھر میں داخل بھی نہیں ہوا، وہ اس خوف سے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب وہ عورت دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی، اور ایسے ٹائم پر تو پھر ایسے لوگ ساتھ چھوڑ کر بھاگ ہی جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بے ہوش پڑا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کے باپ کے گھر لے آئے۔ 1/3 رات میں جب اسے ہوش آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نوجوان نے پوری کہانی سنائی۔ تو باپ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے بے ہوش کر دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی۔ باپ نے پوچھا کون سی آیت یاد آ گئی؟ تو اس نے باپ کے سامنے پھر وہی آیت پڑھنا شروع کی تو وہ نوجوان پھر بے ہوش ہو گیا۔ تبھی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جب وہ طبیب آیا تو انہوں نے دیکھا اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ تو اب اس کا انتقال کس چیز سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس نے کیا سوچا ہوگا؟ جب میرے اعمال نامے نکلے گا اللہ کے آگے تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب فرشتے پوچھیں گے کیا جواب دوں گا؟ جب پرصراط کے گھپ اندھیرے ہوں گے تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ واقعہ جس میں آتا ہے ابن کثیر نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے الصحابۃ حدیثو فی القبر، یعنی کہ وہ نوجوان جس نے قبر سے بات کی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نوجوان نے اپنی قبر سے کلام کیا۔ حضرت عمر جس کے جن سے خاصا لگاؤ تھا اس نوجوان کا، تو وہ جب اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے اور باپ نے انہیں پوری بات بتائی تو انہیں بہت تکلیف ہوئی اور خود اس کی نماز پڑھائی اور اسے اپنے آپ قبر میں اتارا، مٹی ڈالی اور اسے دفنا کر جب رو رہے تھے تو حضرت عمر اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46، کہ جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، کیونکہ اس کی اللہ کے خوف سے موت ہوئی تھی، تو جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں کہ ان کے کانوں میں آواز آئی یا عمر قد اتانی ربی مرتین، یہ آیت اے عمر میرے رب نے مجھے 2 باغ 2 مرتبہ عطا کیے ہیں، یعنی کہ 4 باغ عطا کیے ہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ 4 کیوں دیے گئے، کیونکہ اس کے دل میں 2 بار اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا، ایک بار پہلے اس عورت کے دروازے پر اور ایک بار دوبارہ جب اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس ٹیمپٹیشن سے جو بدکاری کی ٹیمپٹیشن ہے، یہ دوسرے نامحرم کی طرف اٹریکشن ہے، اس سے آپ کو کیا چیز روک سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہی روک سکتا ہے۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔
أنت ولي أنت وليها وما وما ومأواها. اللہ سے تقوی مانگیں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں، اللہ سے کہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ مجھے وہ لمحہ عطا کر دے کہ جس لمحے میں میں برائی سے رک جاؤں۔ اللہ مجھے وہ لمحہ نہ دے کہ جس لمحے میں میں برائی کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ مجھے وہ لمحہ دے کہ جس لمحے میں اپنی زندگی کے اندر سے نافرمانی کی ہر ایک چیز کو نکال کر پھینک دوں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اب کچھ نصیحتیں ماں کے لیے بھی ہیں۔ ہم ماں کو بھی کچھ چیزیں کرنا ہے کہ بچوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ڈالیں۔ پھر اسی طرح ماں کو چاہیے کہ رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے۔ بچے آپ کی زبان سے نہیں سیکھتے، آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ کہ آپ کیسے بات کر رہی ہیں، آپ ان کے والد سے کیسے بات کر رہی ہیں، ان کے دادا دادی سے کیسے بات کر رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، گھر کے ملازموں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ خود کتنا جھوٹ بول رہی ہیں، آپ خود کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اگر میں خود اپنی زبان کینچی کی طرح ساس نندوں پر چلا رہی ہوں، تو کل کو جب میری بچی زبان چلائے گی تو پھر میں یہ کہوں ہائے اس نے اتنی زبان کیسے سیکھی، اس کی زبان تو دیکھو، وہ کہیں سے نہیں سیکھتی، وہ ہم ماؤں سے سیکھتی ہے۔ تو پہلے خود دین پر عمل کرنے والا بننا ہے، تاکہ کل کو ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی دین پر عمل کرنے والی بنیں، اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی توحید کا کانسیپٹ دیں، گھول کر توحید پلا دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز روزہ کرنے والے ہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے بچے بھی پھر نماز روزہ کرنے والے ہوں گے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسے فتنے ہیں کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں، بچے ایتھزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ڈاؤٹس کلیئر کیے جائیں، بچوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں کہ دین کو لے کر چاروں طرف کریٹیسزم ہے، بچوں کو کوئی لاجیکل ریزن دینے والا نہیں ہے۔ تو اگر بچوں کے دل میں دین کو لے کر کوئی بھی غلط فہمی ہے تو اس کا جواب دیں انہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایتھسم کی طرف چلے جائیں، وہ ایتھسٹ ہو جائیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ نہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کہ جیسے کبوتر کی آنکھ بند کر لینے سے بلی اسے چھوڑ نہیں دیتی، اسی طرح بچوں کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ دیجیے، انہیں بتائیے، بچوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ ماں کو خود کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا، بچوں کی فکر کر کے ان کے اچھے مستقبل کے لیے بچپن سے ہی ان پر محنت کرنی پڑے گی، تبھی ہم اپنے بچوں کو اس فتنے کے دور میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور ضروری بات کہ جب بچوں کے اگر اسپاؤس سلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی شادیوں کا وقت ہو چلا ہے، چاہے بہویں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے داماد ہوں، اس میں دین کو ترجیح دیں، دیندار دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ بچوں جس وقت بھی گناہ کرو تو یاد رکھو لذت کے لیے گناہ مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی، وہ وقت وہ لمحہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تمہارے گناہ تمہارے اعمال نامے میں لکھ لے گا۔ اور قربانی کے ڈر سے، رونے کے ڈر سے، محنت کے ڈر سے، پسینوں کے ڈر سے، مصیبت کے ڈر سے نیکیوں کو مت چھوڑو۔
یہ رونا، یہ قربانی، یہ پسینہ سب ختم ہو جائے گا اور صرف نیکیاں باقی رہ جائیں گی اعمال نامے میں۔ اب میں نئی نسل کے بارے میں بھی کچھ نصیحتیں کرنا چاہوں گی۔ جتنی بھی نوجوان نسل ہے، اپنے ایمان پر کام کرے، اپنے ایمان کو بڑھائے، بری اور غلط لینگویج کو یوز کرنے سے بچے، اپنے بولنے کے انداز کو تبدیل کرے، حرام لائف اسٹائل سے بچنا چاہیے۔ آپ کیا بول رہے ہیں یہ اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا کہ آپ کیا پہن اوڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے برا بولنا آپ کی پرسنالٹی کو برا بناتا ہے، اسی طرح سے آپ کا ایک حرام لائف اسٹائل بھی آپ کو ایک بری شخصیت بناتا ہے۔ اب حرام لائف اسٹائل میں پہننا اوڑھنا، یہ آپ کس سے مل رہے ہیں، یا آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یا آپ اپنی عبادتوں سے کتنا دور ہیں، یا آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں، دین سے دوری۔ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی نئی نسل کو، کہ آج کی یوتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان کی قدر کریں۔ جو ساز و سامان آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں، ان کی قدر کریں۔ ان کے چھن جانے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والدین کے ذریعے سے دلائی ہیں، وہ سبھی نعمتوں کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بھی سوچنا ہے کہ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان سبھی چیزوں کے لیے نہ جانے کتنے غریب بچے ترستے ہیں، ان ساز و سامان کے لیے جو آج آپ کے پاس ہیں۔ وہ آپ کی جیسی پڑھائی نہیں کر سکتے، وہ آپ کی جیسی کوچنگ کلاسز میں بھی نہیں جا سکتے، وہ آپ کے جیسے اچھے مہنگے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ ان کے لیے تو 1 2 3 سے زیادہ کپڑے بنانا یا لینا بڑا ہی مشکل بات ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو نہ ان کے پاس ان کی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی اچھا لائف اسٹائل ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ کے جیسے ان کی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ نہ آپ کے جیسا ان کے پاس گھر ہے، نہ آپ کے جیسا ان کے پاس کوئی پرسنل روم ہے، نہ ہی آپ کے جیسا ان کے پاس وارڈروب ہے جو آپ کے ڈریسز جہاں آپ کے ڈریسز رکھے ہوئے ہیں، نہ ہی آپ کے جیسے ان کے پاس بیگس ہیں، نہ ہی وہ سلیپرز ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی جویلری کوئی سامان کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ کپڑوں کے ساتھ کچھ کھانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ لیکن آج کی نئی نسل کی تو خواہشات پہ خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ لائف اسٹائل کیسے جینا ہے، کیسے جینا چاہیے، یا پھر اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، اس کے بعد ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، ان سب کی کوئی فکر نہیں، کوئی شکر نہیں، کوئی بھی احساس تک نہیں ہے۔ آج کی نئی نسل جو من چاہتا ہے وہ جو دل کرتا ہے بس وہ ہو جائے، تو اچھا لائف اسٹائل کو اپنی زندگی میں لائیں، حرام لائف اسٹائل کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور ایک شکر گزار بندی بنیں۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، اور جتنی بھی ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک اچھی نسل بننے کی تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں،
इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आप कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। ये जवानी, ये आपको जो अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका भी आपको जवाब देना है और इस टेम्परेरी दुनिया में अपने आप को खो जाने से, अपने आप को फंस जाने से बचाएं। ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की नहीं है और अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें। और अगर कभी ख्वाहिशात बढ़ जाएं तो गरीबों की जिंदगियों को एक बार देखें और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जो आपके पास है और जो आपके पास है उस पर, और इस फितनों के दौर में फितनों से अपने आप को बचाएं। और जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं या जो जिम्मेदारियां जो आपकी उम्र है अब आपको उठानी चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ें। कम से कम इतनी जिम्मेदारियों को तो उठाएं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर दें, उनको खुश कर दें। जो आपके वालिदैन आपको जिम्मेदारी दे चुके हैं, उन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को कम से कम उनकी बात मान के उनसे दुआ लेने वाले बने। अपनी नमाजों की पाबंदी के साथ अपनी नमाजों की हिफाजत करें। 5 नमाजों को बाकायदगी से वक्त पर पढ़ने की कोशिश करें। अपने आप की हिफाजत करें। आपके बोलने, आपके चलने, आप किससे बात कर रहे हैं, हर एक को बेहतर बनाएं। गुनाहों से बचें और अच्छे काम करें। जो चीजें आपकी जिंदगी में अहमियत रखती हैं और आपके लिए अच्छी हैं और आखिरत के लिए बहुत बेहतरीन हैं, उन चीजों पर ज्यादा तवज्जो दें। कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ आखिरत के लिए भी कुछ तैयारी कर लें, कुछ मेहनत कर लें, क्योंकि दुनिया की पढ़ाई सिर्फ दुनिया ही तक है। ये बुक्स, ये डिग्रीज, ये सब यहीं रह जाएगी। लेकिन जिसने आखिरत की तैयारी कर ली, आखिरत के लिए पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, दीन की समझ ले ली, दीन सीख लिया, उसने अपनी आखिरत तैयार कर ली। उसने अपने हिसाब में सारे अमाल फिक्स करा दिए। तो बात है अमल की और आगे बढ़ने की। तो आज की नई नस्ल के लिए यही एडवाइस है कि अपनी जिंदगियों को टटोलें, देखें, चेक करें कितना ईमान है आपके लाइफ स्टाइल में, कितना तकवा है आपके लाइफ स्टाइल में, कितने वालिदैन की खिदमत का जज्बा है आपकी लाइफ स्टाइल में, कितनी इबादत का वक्त है आपकी लाइफ स्टाइल में, कितना वक्त आप कुरान को दे रहे हैं। अब चेक करें जरा ये सारी चीजें और देखें और फिर एक बेहतरीन यूथ बने। जिंदगी की हकीकत को देखें और आखिरत की तैयारी करें कि वालिदैन आज जो आपको समझाने वाले हैं, हर एक बात के लिए आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जहां बात अल्लाह की होती है वहां नहीं अगर उस आपको सपोर्ट नहीं अगर आप गलत हों तो आपको समझाते हैं। उनकी बात को समझें। और वालिदैन ऐसी हस्ती हैं जो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तो उनके साथ बहस करने, उनके साथ ऊंची आवाज से बात करने से बेहतर है उनकी बात को समझें, उनकी फीलिंग्स को समझें, क्योंकि वो कहते हैं आपसे, वो चाहते क्या हैं आखिर, उसके पीछे उसके पीछे का रीजन जाने। वालिदैन के साथ बैठकर बात किया करें। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक अपने मोबाइल में बिजी है, वक्त ही नहीं है बच्चों के पास।
माँ से बात करने के लिए, वालिदैन के साथ बात करने के लिए, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में से कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ वक़्त अपने वालिदैन के साथ बैठकर बात करें। तो आखिरत के लिए कोशिश करें और बेहतरीन तैयारी करें और इस ज़िंदगी की हकीकत को समझें। अब वालिदैन के राइट्स आते हैं कि हमारे लिए नई नस्ल के ऊपर वालिदैन के क्या हुकूक हैं। सबसे पहले नई नस्ल को अपने बोलने और कहने में वालिदैन की रेस्पेक्ट, उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उनकी हर बात को मानना, जैसे हम अल्लाह ताला की हर बात को ओबे करने की कोशिश करते रहते हैं, उसी तरह से वालिदैन के लिए भी एक ओबीडिएंट चाइल्ड बने। देखिए, आज जो मैरिड हैं, जब हम अपने बचपन में, अपने वक्त में वालिदैन की बात को माना करते थे, तो आज हम भी देखते हैं अल्लाह ताला हम हमें इसके हमें इसका सिला देता है। हमने अपने वालिदैन की सुनी, तो आज हमारे बच्चे भी हमारी सुनते हैं। होता है ऐसा कभी-कभी कि अल्लाह ताला हमें रिटर्न देता है ज़रूर। कहीं न कहीं हम उसका उसका असर देखते हैं। खामियाँ तो हर एक में हैं। कोई भी बच्चा आज की दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी है। आपको राइट्स को, अपने हुकूक को जानना है। तमाम नई नस्ल के लिए कि अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त से पेश आया करें। अब यहाँ कुछ रियल बातें कहना चाहूँगी, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ बच्चे को हर एक चीज़ सिखा रही होती है। बच्चे को उस वक़्त समझ नहीं आता है, कुछ समझ भी नहीं होती है। माँ बहुत मोहब्बत से सिखा रही होती है। कभी भी माँ अपने बच्चे को कम उम्री में झिड़क कर कोई चीज़ नहीं सिखाती है। क्योंकि माँ को पता है कि मेरा बच्चे को ये चीज़ पता नहीं है और वो अभी छोटा है, वो बड़ा हो रहा है। तो अभी जब ये बड़ा हो रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है, माँ से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? माँ को इस बात का एहसास होता है और तभी वो बच्चा आपको आप आपको आपकी माँ बचपन में बहुत ही नरमी से आपको चीज़ का हर चीज़ के लिए समझाती है। कभी तो बचपन में अपने आपने खाना खाते हुए गिराया होगा, क्या माँ ने आपको झिड़का? नहीं, बल्कि माँ तो कहती है, बेटा ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाइए, आपको तरीका बताती है। या फिर जब आप थोड़ा बड़े हो रहे होते हैं और आप खुद से जब आपका दिल कर रहा होता है कि मैं अपने कपड़े खुद से पहना करूँ, तो मम्मी कह रही होती हैं, मुझे मम्मी से आप कह रहे होते हैं कि मुझे पहनना है, मैं कर लूँगी। आप पहन रही हैं, आप ट्राई कर रही हैं, तो बहुत ही शफ़क़त की नज़र से माँ देख रही होती है कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है, करने देती हैं। लेकिन जहाँ आप सही से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो माँ समझाती है कि ऐसे करना है, ऐसे पहनना है, हो जाएगा और ये देखिए आपने पहन लिया। अब बच्चे को इतनी मोहब्बत के साथ माँ समझाती है, ठीक कह रही हूँ ना मैं? माँ बच्चे के साथ ऐसे ही होती है ना? और इसी तरह बच्चा जब बोलना शुरू करता है और बोलने के लिए अल्फाज ढूँढ रहा होता है, और अपनी बात को ख़त्म और अपनी बात को कहता है, तब माँ उसको ठीक करती है, कहती है बेटा इस तरह से नहीं
कहते हैं, इस तरह से बात नहीं करते हैं, ये गलत बात है, ये गंदी बात है, ये बुरी बात है। इस तरीके से माँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही काइंडनेस के साथ और रेस्पेक्टफुली अपने बच्चों को ये बात समझाती है। सोचिए, एक माँ ने, यानी आपकी माँ ने, मैं सभी नस्लों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, सभी बहनें जितनी भी यहाँ पे मौजूद हैं, नौजवान बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे कह रही हूँ कि आपके बचपन में जब आपकी माँ ने इतने रेस्पेक्ट के साथ और इतने अच्छे से समझाया, अब अब जब माँ थोड़ा सा ढलने लगी है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है नौजवान नस्ल की। लेकिन हम देखते हैं कि जब माँ ढलने लगती है और मोबाइल की कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें पता नहीं होती हैं, और वो अपने बच्चों से पूछती हैं कि बेटा ये क्या है, देखना बेटा ये फोन में क्या आ गया है, इसकी सेटिंग में क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अब बच्चे का रिएक्शन क्या रहता है? जो आज की नस्ल है वो अपने वालिदैन से किस तरह से पेश आती है, आप सब जानते हैं कि अच्छे तरीके से तो बहुत कम बच्चे पेश आते हैं, यानी अपनी माँ को झिड़क के जवाब देते हैं, आपको तो कुछ आता नहीं, ये क्या आप बार बार करती रहती हैं, क्या बार बार बताती रहती हैं, आप ये यूज ही क्यों कर रही हैं, आप ये देखती ही क्यों हैं, आप ये पढ़ती ही क्यों हैं। और बच्चे अपनी माँ को जिस तरह से जवाब देते हैं, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी, तमाम यूथ से कहना चाहूंगी कि आप अपनी माँ की को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको अपने वक्त में जब आपको रेस्पेक्ट की जरूरत होगी अपने बच्चों से, तब आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट देंगे। अगर आज आप अपने वालिदैन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कल को आपको भी रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाली, क्योंकि मालूम है ना, रिटर्न में वही मिलता है जो आपने बोया होता है, वही आप काटते हैं, वही आपको मिलता है। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो करना क्या है? जिस तरह आपकी माँ ने आपको बचपन में नरमी से समझाया, अगर आज वो मोबाइल के लिए या कोई भी चीज के लिए कुछ पूछ ले, कुछ पूछ रही हो, तो आप भी उन्हें नरमी के साथ जवाब दें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और कई बार जब माँ बच्चों से पूछती है, माँ कि ये माँ कि ये ड्रेस पहनना है या नहीं पहनना है, तो बच्चा झिड़क कर जवाब देता है, कहा तो था आपसे कि पहनना है, आप इसको ना छूइए, आप इसको छोड़ दीजिए, वहीं रखा रहने दीजिए। होता है ना ऐसा भी कभी कभी। तो अब जब माँ ढलने लगी है, वो एक बात को पूछती है, शायद कई बार भूल जाती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को परेशान तो नहीं करना चाहेगी कि वो एक ही बात को बार बार पूछे। तो जब दोबारा पूछती है तो बच्चों का रिएक्शन कई बार कितना गंदा होता है, पहली बार भी अच्छा नहीं होता। बच्चे चाहते हैं कि मम्मी ना मेरे रूम में आए, ना मेरी चीजों को छुएं, ना मेरे ना कुछ करें, बस जो कुछ जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहने दें। और अगर माँ अपने बच्चे से कोई सवाल कर लेती है तो बच्चे बहुत डिसरेस्पेक्ट वे में जवाब देते हैं, उनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेशक आप उनको बुरे अल्फाजों से ना कहें, लेकिन अपने बिहेवियर से उनको दिखा देते हैं कि आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। होता है ना ऐसा भी। तो जब माँ ढलने लगती है तो कई सारी चीजें, कई सारे बदलाव उस माँ में आ रहे होते हैं। कभी वो भूल जाती है कोई बात, कभी
ان کے سننے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ایسی ذمہ داریوں میں ہوتی ہے کہ وہ کیا بات ہوئی تھی بھول جاتی ہے، لیکن جب بھی اپنے بچے کے سامنے آتی ہے تو بچہ بہت غلط طریقے سے بیہیو کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا تو وہ اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، تو خود کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیے۔ اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح ایک ماں نے آپ کے بچپن میں خیال رکھا تھا آپ کا، جس طرح کا اسٹیمنا اللہ تعالیٰ نے دیا اور ایک ماں نے آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھا، اسی طرح سے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنی ماں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کرنی چاہیے۔ کیا آج کے بچے اپنی ماں کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں؟ بہت ہی کم بچے ایسے ہوں گے جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا اجر دے، اور جو نہیں کرتے ان کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ان کی فکر، ان کی کیئر کرنا ڈال دے۔ آمین۔ کہ اپنے والدین کی کیئر کرنے والے بنے، اور ان کی اولڈ ایج میں جب وہ ضعیفی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے بنے، ان سے جھڑک کے بات نہ کریں، ان کو اف نہ کریں، ان سے بری طرح سے نہ بولیں، ان سے فیسز بنا کر بات نہ کریں، ان سے چڑچڑا ہو کر ریئیکٹ نہ کریں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ ریئیکٹ نہ کریں کہ ان کو فیل ہو جائے کہ میری کوئی ریسپیکٹ نہیں، مجھ سے کوئی بھی جھڑک کر بات کر دیتا ہے۔ بات کر سکتا ہے، اور ایک بہترین اپنے مقام بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آج آپ کے والدین دیے ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے اب والدین ہی نہیں ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور شکر ادا کریں کہ آج آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کی قدر کریں، ان کی کیئر کریں، ان کا خیال رکھیں، کیونکہ جن کے آج والدین نہیں ہیں ان سے پوچھئے ان کی زندگی میں کتنا اکیلا پن اور خالی پن لگتا ہے والدین کے بغیر۔ تو اس طرح سے زندگی نہ جئیں کہ جب میرا موڈ ہے تو ماں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا ہوں، اور جب موڈ نہیں ہے تو بری طرح سے بیہیو کر رہا ہوں۔ جب ہمارا موڈ اچھا ہے تو ہم باتوں کا صحیح طریقے سے جواب دے رہے ہیں، اور جو بھی وہ کچھ کہہ رہی ہیں، اور جب موڈ اچھا نہیں ہے تو بہت ہی ڈس ریسپیکٹ وے میں جواب دے رہے ہیں۔ تو موڈ کے حساب سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سمجھ کر ان کے ساتھ بات کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کی ریسپیکٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اپنی سپردگی میں دیتی ہوں۔ ہم اس لائق نہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ اس فتنے کے دور میں اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو نیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایسے نوجوان عطا فرما جو آپ کا نام لینے والے ہوں، جو اس دین کو عروج پر لے کر جانے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔